بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد وآل محمد پر۔ میں ہوں سید عماد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نقوی پوائنٹ آف ویو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے جب سے وجود میں آئی ہے پاکستان پہ ایک عجیب قسم کی نحوست سی آئی ہوئی ہے۔ کسی بھی چیز میں برکت نہیں ہے، کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا، غریب سے غریب تر کیا ہوتا جا رہا ہے وہ ختم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ بلکہ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اچھی بھلی سیونگز رکھتے تھے اور اچھی بھلی ان کے پاس اماؤنٹس ہوا کرتی تھیں، اچھی بھلی سیلری ہوا کرتی تھی، وہ بھی اب اس شرح جو یعنی کہ وہ غربت ہوتی ہے اس سے نیچے آ چکے ہیں۔ بہت ساری چیزیں آپ کو بتانے کے لیے، لیکن سب سے پہلے میں بات کروں گا اپنے ان لوگوں کی، اپنی اس عوام کی جس کی بات ہم سب کو کرنی چاہیے، جس کی بات ہمارے ہر لیڈر کو کرنی چاہیے، جس کی بات ہمارے ہر شخص کو کرنی چاہیے۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی جمہوریت ہے جس کے اندر جمہور کی کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے، ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے چینلز کے لیے سروے کرنے جاتے ہیں، لوگوں کے آنسو نکل آتے ہیں، لیکن یہ جو حکمران ہیں، یہ جو سو کالڈ حکمران ہیں، جو جن کے ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹس ہیں، جن کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کر زرداری اور اسحاق ڈار، یہ دبئی میں ان لوگوں نے اتنی دولت بنائی ہوئی ہے، سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ بات کرتے ہیں جمہوریت کی، لیکن جمہور کو یہ جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے۔ اب یہ جو اس دفعہ کا رمضان المبارک ہے، یہ پہلا رمضان ہے، پہلا رمضان، میں کافی ایک اچھی خاصی عمر کا بندہ ہوں، پہلا رمضان ہے جس میں ریلیف نہیں دیا جا رہا لوگوں کو، یعنی کہ جمہور کو ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ پہلے ہر رمضان میں بھلے انہی کی یعنی کہ نون کی بھی حکومت ہوا کرتی تھی تو اس طرح کے مطلب سٹال لگائے جاتے تھے، اس طرح کے بازار بنائے جاتے تھے جو رمضان مبارک کے نام سے، رمضان بازار کے نام سے مشہور تھے۔ اس میں چیزیں قدرے کم، یعنی کہ بہت زیادہ پہلے بھی یہ ریلیف نہیں دیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی عام بازار کی نسبت کچھ نہ کچھ ریلیف ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ جو اب ظالم اور فاشسٹ یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، ان کے ہینڈلرز بھی، ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ عوام کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ آپ سے عوام بہت محبت کرتی ہے، میں ہینڈلر سے مخاطب ہوں، آپ سے عوام بہت محبت کرتی ہے، لیکن اگر آپ اس طرح کے اقدام کرتے رہیں گے تو آپ سے محبت ختم ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، یہ کچھ بھی کرتے رہیں، صرف ایک شخص کو گرانے کی خاطر، عمران خان کو گرانے کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ۔ سارے کے ساری حکومتیں مل گئی ہیں، سارے سے سارے کردار مل چکے ہیں۔ وہ مولانا کو دیکھو، وہ مل چکا ہے، زرداری ہو، شہباز ہو، کوئی بھی ہو، مطلب باپ ہو، ایم کیو، جتنی بھی جماعتیں ہیں، 13 جماعتی مکس اچار، وہ سب کا سب مل چکا ہے، لیکن عمران خان کو کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک انہوں نے مفتی سعید لانچ کیا ہے، وہ میں پچھلے ویلاگ میں اس کے بارے میں بہت ساری تفصیل بتا چکا ہوں۔ مطلب اتنے گرے ہوئے اقدام کر رہے ہیں۔ اب ایک شخص پہ یہ آ گئے ہیں، جب توشہ خانہ میں کچھ نہیں ملا، جب ممنوعہ فنڈنگ میں کچھ نہیں ملا، جب فارن فنڈنگ میں کچھ نہیں ملا، جب باقی چیزوں میں نہیں ملا، اس پہ دہشت گردی ڈال دی ہے، دہشت گردی میں بھی کچھ نہیں ملنے والا۔ اب اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے یعنی کہ بشرا بی بی کے ساتھ، جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے، عدت میں شادی ہوئی ہے۔ عجیب منطق ہے ان کی۔ یہ خود گرے ہوئے لوگ ہیں، انتہائی گھٹیا لوگ ہیں، جن لوگوں نے بے نظیر کی، بے توقیری کی تھی۔ ویسے تو بے توقیری یہ نہیں کر سکتے کیونکہ عزت اور ذلت کا مالک جو ہے وہ میرا پیارا رب ہے، اور وہ ان کو ذلیل کروائے گا، ان کو رسوا کرائے گا۔ جس طریقے سے رمضان میں لاسٹ ٹائم انہوں نے پاکستان کی ایک اچھی بھلی چلتی ہوئی حکومت کو گرایا، اور اب اسی طریقے سے رمضان آیا اور یہ خود گرنے والے ہیں، یہ اوقات سے گرے ہوئے، یہ جو خود سارے ہر قسم کا گناہ ان لوگوں میں ہے، کون سا عیب ان لوگوں میں نہیں ہے، لیکن اب اس طرح کی گھٹیا چیزیں کر کے یہ سیاست کے اندر لوگوں کی خواتین کو لے کے آ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اپنے لیے ایک اور عذاب کر رہے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے پیچھے خدا کی نصرت شامل ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں کسی دن اس پہ باقاعدہ طور پہ ویلاگ کروں گا کہ یہ کس طریقے سے عمران خان کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی جو ذات ہے وہ عمران خان کو اس طریقے سے نکالتی ہے اور وہ باہر کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ جتنے بھی چونچلے کھیلتے ہیں، جتنے بھی یہ کیسز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جتنی بھی یہ گری سے گری ہوئی حرکات کرتے ہیں، یہ خود اس میں پھنستے جاتے ہیں۔ اس کی ایک سب سے بڑی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، توشہ خانہ کے توشہ خانہ میں ایک گھڑی پہ بات ہو رہی تھی، اور اب ان لوگوں کی کتنی گھڑیاں نکل چکی ہیں۔ اب ان لوگوں نے تو قالین نہیں چھوڑے، پائن ایپل نہیں چھوڑے۔ بخیر یہ بات پرانی ہو گئی ہے، اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ بات کر رہا تھا میں مہنگائی کی، تو عوام کو، جمہور کو انہوں نے ایک ٹکے کا فائدہ نہیں دیا، بلکہ صرف ذلت اور رسوائی دی ہے۔ ہم جا کے پروگرامز کرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم گھس کہاں گئے ہیں، کیونکہ جس بندے کے آگے ہم مائک کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم سے جب 1 سال پہلے یہ مائک کیا کرتے تھے نا، تب اتنی مہنگائی نہیں ہوتی تھی، لیکن ہم گالیاں ہم نے خان کو بہت دی ہیں۔
کیونکہ اس ٹائم مہنگائی بڑی تھی, عالمی کرونا بھی تھا, بہت ساری چیزیں تھیں اس کے پیچھے, لیکن خان نے بہت اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو اتنے اچھے طریقے سے ٹیکل کرتے ہوئے چلایا تھا. کرونا کے دور میں بھی رمضان آیا تھا تو اتنی مشکل نہیں ہوئی تھی, باقاعدہ ایس او پیز کے تحت لوگ مساجد میں بھی جاتے تھے, لوگ تراویح پہ بھی جاتے تھے, اور لوگوں کو کھانے پینے کا بھی ملتا تھا, یعنی کہ اسی حکومت کی طرف سے راشن بھی دیا جاتا تھا, صحت کارڈ, سب کچھ ایک ایک چیز دی گئی ہے. 12 سے 14 ہزار روپے بھی خواتین کو ملتے تھے. لیکن اب کیا مل رہا ہے؟ اب 10 کلو کا آٹا اور ساتھ میں موت مل رہی ہے آپ لوگوں کو فری. اور وہ آٹا وہ ہے, یعنی کہ وہ فیصل رضا عابدی نے بھی پچھلے دنوں میں ایک پروگرام کیا ہے کہ وہ والا آٹا ہے کہ جس کو چوکر بھی نہیں کھاتے, جس کو یہ جانور بھی نہیں کھاتے, اور وہ صرف اور صرف کینسر کا سبب بنے گا, کیونکہ اس میں کیڑے مکوڑے پتنگے سب کچھ ہیں. پچھلے دنوں ویڈیوز آ رہی ہیں, اگر میرے ایڈیٹر دکھا سکے, کیونکہ ٹائم کی کمی ہے لیکن ویڈیو اپلوڈ بھی کرنی ہے, اگر وہ دکھا سکے تو پچھلے دنوں سندھ کے اندر جو گندم تھی اس کے اندر باقاعدہ طور پہ مٹی ملائی جا رہی ہے, اور یہ تمام ویڈیوز آپ آلریڈی دیکھ چکے ہوں گے. تو یہ حکمرانوں کی یعنی کہ جو بے حسی ہے نا, اس پہ سوال اٹھتا ہے. اب آپ لوگوں کا امتحان ہے کہ یہ جو اب 14 مئی کو انشاءاللہ تعالی انتخابات ہوں گے, حکومت کی ریٹ قائم ہوگی, حکومت سے مراد قانون کی بالادستی ہوگی, اور جو 14 کو انتخابات ہوں گے آپ نے ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے. یہ جو جانور نما درندے ہم لوگوں پہ حکومت کر رہے ہیں, ان کو ایسا جواب دینا ہے کہ ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں, اور یہ جہاں سے آئے ہیں وہیں چلے جائیں. یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ جیسے ہی ان کی حکومت ختم ہوتی ہے یہ یو کے چلے جاتے ہیں, انگلینڈ چلے جاتے ہیں, دبئی چلے جاتے ہیں, پاکستان میں کوئی نہیں رہتا. پاکستان میں ایک مرد حر, ایک شیر, ایک دلاور لیڈر جو پاکستان کی ہر ایک چیز کو بہتر انداز سے سمجھتا ہے, وہ عوام کا بندہ ہے, عوامی جماعت کی طرح آتا ہے, لوگوں کے اندر بیٹھتا ہے, افطاری کرتا ہے, سحری کرتا ہے, ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, ان کے ساتھ سب کچھ بیٹھتا ہے, لوگوں کو سائن کرتا ہے. لوگ اپنے محبوب لیڈر کی سیکیورٹی کے لیے وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. یہ ہے وہ محبوب لیڈر جس کو آپ نے اس دفعہ جتوانا ہے. میں بالکل کلیئر کر رہا ہوں, ہم جب بھی چینلز کے لیے پروگرام کرنے گئے ہیں لوگوں کے آنسو نکلتے ہیں, وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, ہمارے بھائی, ہمارے باپ, ہمارے بزرگ وہیں سارے آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور سب کے سب رو رہے ہوتے ہیں صرف اور صرف فاشسٹ حکومت کی ظلم کی وجہ سے. تو بہرحال آپ نے بیدار رہنا ہے. اب بیدار کون دینا ہے؟ اب یہ میاں کے نعرے جو وجنے تھے نا وہ ڈھیر بج چکے ہیں. اب آپ نے بیداری کا ثبوت دینا ہے اور قوم کا ثبوت دینا ہے. جو بندہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے بات کر رہا ہے نا, اس کو آپ نے انتخابات میں ووٹ دینا ہے, اس کو جتوانا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ والعزیز کے صدقے ہمارے ملک کی تقدیر بہتر ہوگی. اور جب آپ کو فیل ہو کہ عمران خان بھی قانون سے بڑھ رہا ہے یا قانون سے اونچا جا رہا ہے اور قانون کی پکڑ میں نہیں آ رہا, تو آپ نے اس کو بھی ایسے ہی رد کرنا ہے جیسے اب آپ پچھلی حکومتوں کو رد کرتے ہیں. شکریہ.